اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں رہزن ہزار پھرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو گھر سے نکلتے ہوئے بھی نا روکتے ہیں، کہتے ہیں چلو میں چلتا ہوں ساتھ، آؤ۔ جب وہ بار بار لے جاتے ہیں، بار بار بیکری ہو، دکان ہو، میڈیکل اسٹور ہو، ڈیل کرنا، کتنا فاصلے سے رہنا ہے، کتنا نہیں رہنا، ہر چیز کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، تربیت دے رہے ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا کیوں نہیں، ماں باپ کیوں نہیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں؟ اب ایسی ایپس آ چکی ہیں، ایسے رستے بن چکے ہیں کہ آپ ان کو واچ کر سکتے ہیں، ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، مزہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے اور مزہ انسان کو چاہیے، لیکن اگر اخلاق اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک اچھا اور ہیلدی مزہ دینے کا آپ عادی بنا دیں اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو یا اپنی سراؤنڈنگ کو، تو لوگوں کو اسی میں مزہ آئے گا۔ ایک ہمارے یہیں کراچی میں، بلکہ جہاں ہم ہیں یہاں کے قریب کے علاقے میں، ایک فرد اٹھے اور انہوں نے شادی بیاہ کے موقع پر نعت خوانی کا مزہ لوگوں کو چکھا دیا۔ اب کتنے دولہا ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہماری تقریب کے اندر نعت خوانی ہونی چاہیے۔ کتنوں نے مزارات پہ جانے اور ذکر و اذکار کا مزہ قوم کو دیا، اور اب لوگ پورے پورے کارواں بنا کے جا رہے ہوتے ہیں، مزارات پہ بھی ذکر کرتے ہیں، اذکار کر رہے ہوتے ہیں۔ لطف اور مزہ ہے، اور ویسے بھی اسلام مزے کا اصل مخالف نہیں، لیکن کوئی بھی چیز ہو، مزہ ہو یا عبادت ہو، اگر وہ آؤٹ آف لمٹ ہو رہی ہے نا، بے اعتدالی کا شکار ہو رہی ہے، وہاں پہ روکا جائے گا۔ سوشل میڈیا ہم اس کو بند نہیں کر سکتے۔ ہماری گورنمنٹ نے ماضی میں وہ یوٹیوب کو بند کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد منہ کی کھائی، یہ روک نہیں سکتے، لیکن اس کو اپنے مطابق ڈھال کے یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا حضور، یہ ایک بات ہے کہ آپ جو دیکھتے ہیں وہی آتا ہے، لیکن ہمیشہ وہ نہیں آتا۔ کئی دفعہ سجیشنز میں وہ آتا ہے جو آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے، یعنی اس سے سوشل میڈیا وہ وہ شکاری ہے، اس نے آپ کو شکار کرنا ہے، وہ آہستہ آہستہ دانا ڈالتا ہے۔ میں ایک اپنے بچپن کی ایک ایگزامپل دوں، شاید بہت سطحی نوعیت کی ہے، لیکن مجھے ایگزامپل آتی نہیں کیونکہ اس دنیا کا میں بہت زیادہ عادی نہیں ہوں۔ ہمارے بچپن میں شاید ہم نابالغ ہوتے تھے، ایک فلم آئی تھی، ٹائٹینک فلم۔ اس میں ہم میٹرک میں تھے تو اس کا پورا ناول ہم نے پڑھا تھا انگریزی کے اندر۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ ٹارگٹ کیا گیا کہ ایک جہاز ہے، وہ بنایا گیا اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا جہاز، اور وہ کسی چٹان سے ٹکرا گیا اور وہ ٹوٹ گیا اور لوگ غرق ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں مرے۔ اس میں ایک کپل تھا، ایک مرد اور ایک عورت، جو ظاہر گورے تھے، انگریز تھے، حیا کا تو کوئی لمٹ ہی نہیں تھی نا، بے حیائی کی بہت زیادہ۔ لیکن ہزاروں آدمی مر رہا ہے، کسی کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں آتا، پر اس بے حیا کپل کو جو بے لباسی کے ساتھ ایک دوسرے کی تصویریں بنا رہا ہوتا ہے اور جہاز کے کونے پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ جب ڈوبنے لگے اس کے ایسے ایموشنز ہٹ ہوتے ہیں، ٹریگرز ہٹ ہوتے ہیں کہ جو وہ فلم دیکھ رہا ہو وہ رونے پہ مجبور ہو جائے۔ اچھا، فلم دیکھنا تو دور کی بات ہے، میں نے بھی پوری نہیں دیکھی، ہم بچے تھے، لیکن جو اس ناول کو پڑھتا ہے نا تو وہ بھی ہل کے رہ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ الفاظ انگریزی سیکھنے کے دوران یہ چیزیں آئیں، لاکھوں لوگ مر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ایک لیڈر مرتا ہے نا تو وہ بہت زیادہ فیل ہوتا ہے، کیونکہ وہ کیمرہ اس کو فیل کرا رہا ہوتا ہے۔ اب وہ جو میڈیا کی دنیا کے لوگ ہیں وہ اس کے پیچھے کی ساری سائنس کو جانتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر آپ سوچے تو صحیح، ایک انسان ہے اور ایسا گلیمرائز کر دیا گیا کہ اب وہ انسان ہیومن مین ہونے کے بجائے وہ اٹریکٹ کر رہا ہے بیٹ مین ہونے کی طرف، وہ اسپائڈر مین ہونے کی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے، وہ کیٹ مین ہونے کی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے۔ حضرت، جب انسان اپنی انسانی وجود سے برگشتہ اور دل برداشتہ ہو کر جانوروں والے وجود کی طرف آ رہا ہو، تب یہ جو ایتھیکل ویلیوز ہیں، یہ جو الہاد ہے، یہ جو نظریہ توحید ہے، اس کے اندر ڈس بیلنس ہونا تو بہت پیچھے کے چیپٹرز رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا اس میٹھے زہر کو اپنے دل، دماغ اور روح پر غالب نہ آنے دیں۔ انگلیاں پکڑیں اپنے بچوں کی اور کہیں آؤ بیٹا میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا۔ اور ریئلسٹک بات پتہ ہے کیا ہے؟ میں اور آپ فیس بک پہ ہیں، ہماری جنریشن، میں اور آپ یوٹیوب پہ ہیں، ہماری جنریشن، ہماری جو اگلی جنریشن ہے نا وہ اس سے آگے کے کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو کھوج چکی ہے، جو ہمیں بھی نہیں پتا۔ اور بچوں کو اس کے ساتھ ایک سجیشن، فزیکل ایکٹیویٹیز آلٹرنیٹ کے طور پہ دیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب آپ فزیکل ایکٹیویٹیز بچوں کو نہیں دیں گے اور بچے گھر پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں ٹائم نہیں دیں گے، انہیں پارک نہیں لے کر جائیں گے، گھر کے اندر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں دیں گے، تو بچوں کے اوپر اس کا اثر آئے گا۔